آپ کا میزبان محمد فیضان خان آپ کے پسندیدہ پروگرام روحانی دنیا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ جو وقت نماز میں گزر جائے وہ سب سے بہتر ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ نماز میں جو وقت ہم دیتے ہیں، جو وقت ہمارے لیے نماز کے لیے ہے، اس وقت کو اگر ہم اچھے طریقے سے، بہت اچھی طریقے سے اگر نماز کو پڑھیں، بہت سارے لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جب بھی نماز آپ فرض خصوصاً جو نماز آپ پڑھتے ہیں، مسجد میں پڑھتے ہیں یا مسجد کے باہر گھر میں پڑھتے ہیں یا کہیں بھی پڑھتے ہیں، تو کوشش یہ کیجئے کہ آرام سے پڑھیں، اس کو اہتمام کے ساتھ پڑھیں اور بڑی احتیاط کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ رکوع اور سجدہ خاص طور پہ بہت ہی رک کے، بہت تحمل کے ساتھ، اور ذرا یہ سوچ لیجئے کہ کس کے آگے ہم اپنا سر جھکا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے۔ جب ہمارا سجدہ اگر بہت ہی عظیم انکساری کے ساتھ ہوگا اور بڑی خوشی کے ساتھ آپ کو سجدہ کرنا چاہیے، رکوع کرنا چاہیے، پوری نماز افضل ہے۔ لیکن بالخصوص رکوع اور سجدے کے اندر یہ نہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہم نے دیکھیں کہ تیزی سے تیز نماز کو پڑھتے ہیں۔ اگر بحالت مشکل میں کسی وقت آپ کے ساتھ ایسا ہو جائے کہ آپ جلدی پڑھ رہے ہوں تو اس کے لیے تو میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن زیادہ تر کوشش یہی کرنا چاہیے کہ نماز کو بہت اہتمام، بہت آہستہ، بہت آرام سے، بہت تحمل کے ساتھ، بہت خوشی کے ساتھ اور بہت ہی اہتمام و محبت کے ساتھ ہر انسان کو پڑھنا چاہیے، مجھ سمیت۔ آئیے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ ہمارے ساتھ ملک کے مشہور اور معروف روحانی اسکالر محترم جناب اقبال بابا صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم بابا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہے بابا صاحب؟ اللہ کا شکر۔ آپ کی طبیعت کیسی؟ آپ کی بہت ساری دعائیں ہیں بابا صاحب۔ اجازت ہے پروگرام کا آغاز کریں؟ انشاءاللہ۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ پروگرام علم العداد پہ مبنی ہے اور علم العداد کی روشنی میں آپ کا نام، آپ کی والدہ کا نام، بلکہ جس کا مسئلہ ہے ان کا نام اور ان کی والدہ کا نام ضرور پہلے بتائیے، اور پین اور کاپی خدا را ضرور اپنے پاس رکھیے گا۔ ہم پورے پروگرام میں تقریباً 4-5 دفعہ ضرور کہتے ہیں کہ آخر میں ہم آپ کو ویب سائٹ بھی بتاتے ہیں، فون نمبرز بھی بتاتے ہیں، اور بابا صاحب جو وظائف آپ کو بتاتے ہیں نا تو وہ بھی فوراً آپ لوگ نوٹ کر سکتے ہیں۔ تو ابھی سے اٹھائیے پین اور کاپی، جن لوگوں کے پاس نہیں ہے اپنے پاس رکھیے تاکہ آرام سے آپ لوگ وظائف بھی نوٹ کر سکتے ہیں۔ چل کے دیکھتے ہیں آج کے ہمارے ساتھ پہلے کالر کون ہیں، ان کا کیا مسئلہ، کیا پریشانی ہے۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہی ہیں؟ میں لندن سے بات کر رہی ہوں، شافیہ۔ جی مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا تھا کہ وہ بیٹے کا نام بتا دیجیے گا۔ تھوڑی بہت باتیں کرتا ہے۔ بیٹے کا نام؟ یہاں پہ ڈاکٹر اس کو جو ڈائگنوز کرا رہے ہیں۔ پہلے بیٹے کا نام بتا دیجیے گا۔ ہاں جی، حسنین بنت شاذیہ۔ جی حسنین علی۔ جی حسنین شاذیہ۔ ٹھیک۔ جی اچھا، کتنی عمر ہے بچے کی آپ کی؟ وہ تقریباً 4.5 سال کا ہو رہا ہے، 7 ستمبر 2009 میں پیدا ہوا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا بیان کر رہی ہیں کہ زیادہ نہیں بات کرتا ہے؟ ہاں جی، بول نہیں سکتا۔ اچھا 1-2 ورڈ بولے گا، اس کے بعد وہ نیکسٹ اس کو بھی بھول گا۔ ٹھیک ہے بہن، بابا صاحب بالکل آپ کو بتائیں گے، پین و کاپی اپنے پاس رکھیے گا۔ بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بات کریں؟ جی میں روزینہ بات کر رہی ہوں، کھارا در سے۔ آپ کا مسئلہ ہے؟ جی میری ممانی کا مسئلہ ہے۔ ممانی کا نام بتائیے اور ان کی والدہ کا۔ جی ان کا شیما نام ہے اور حکیمہ والدہ کا نام ہے۔ حکیمہ؟ حسینہ؟ حکیمہ۔ جی اچھا، کیا مسئلہ ہے؟ نام ہے جی ان کا یہ ہے کہ مطلب بیماری تو کوئی بھی نہیں ہے، مطلب ایکس رے وغیرہ سب کلیئر میں، جی لیکن پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، گھر میں بھی پرابلم سے مسئلے ہیں، اچھا۔ اور اس کے علاوہ پہلے جو ان پہ کسی نے جادو کروایا تھا، میں نے خود آ کر ان سے معافی بھی مانگ رہی تھی کہ مطلب ہم معاف کر دیں کہ جیسے کہ بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا۔ ایک اور کالر کی جانب چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، ٹی وی کا والیوم بند کر دے گا، بڑی مہربانی۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جی، ٹی وی کا والیوم بند کر دیے۔ جس کا مسئلہ ہے ان کا نام اور ان کی والدہ کا نام۔ سر میری بہنوں کا مسئلہ ہے۔ بہنوں کے پہلے جلدی سے نام بتائیے۔ امبر اور ناہید، اور بہنوں کے رشتے نہیں ہوتے سر۔ والدہ کا نام؟ محبوب جان۔ جی محبوب جان۔ محبوب جان، اچھا ٹھیک ہے۔ رشتوں کا مسئلہ، اللہ تعالیٰ ان کے لیے نیک اور اچھے جو لڑکے ہوں یا جو بھی ہو تو آپ کے لیے اچھے رشتے ہوں آپ کی بہنوں کے لیے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی اکرم بات کر رہا ہوں۔ اکرم بھائی، اگر آپ کا مسئلہ ہے تو والدہ کا نام، اور کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ محمد اکرم۔
جی محمد اکرم جی بشیرہ بی بی جی بشیرہ بی بی جی فرمائیے جی ایک تو یہ بات ہے مجھے خواب پچھلے جمعے جی وہ لائن ڈراپ ہو گئی لیکن بابا صاحب نے آپ کا مسئلہ سن لیا ہے کہ خواب اب یہ نہیں معلوم کہ اچھے آپ کو دیکھ رہے ہیں یا ڈر لگ رہا ہے اور اس حوالے سے بابا صاحب سے بات کریں گے. ایک اور کالر کی جانب چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں؟ اویس بات کر رہا ہوں کراچی سے. اویس آپ کا مسئلہ ہے بھائی؟ سر میری نانی کا مسئلہ ہے. نانی کا نام اور پھر ان کی والدہ کا نام؟ نانی کا نام ہے سارا. سارا جی. ان کی والدہ کا نام ہے سمینا. سمینا جی. کیا مسئلہ ہے؟ جی؟ مسئلہ یہ کہ انہیں منہ کا کینسر ہو گیا ہے. اللہ ان کو صحت دے تندرستی دے. کتنے عرصے سے بیمار ہیں؟ 4 سال سے. 4 سال سے. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون بات کر رہے ہیں؟ سلیم احمد بات کر رہا ہوں. صدیق احمد صاحب. سلیم احمد. آپ کا مسئلہ ہے؟ جی جی سلیم احمد. آپ کا مسئلہ ہے؟ جی میرا مسئلہ. والدہ کا نام؟ رئیسہ بیگم مرحومہ. جی فرمائیے کیا مسئلہ ہے؟ 3 سال سے میں بیمار ہوں. میڈیکل کی رپورٹیں ساری کی ہے. کیا بیماری ہے؟ مطلب کیا آپ کو ڈاکٹر؟ آتے ہیں چیسٹ پین ہوتی ہے پیٹ میں کچھ چیز ہے جو جمپے مارتی ہے. اچھا اللہ آپ کو صحت دے تندرستی دے. تمام کالرز جنہوں نے کالز کیے ان سب کی جو بھی پریشانیاں ہیں جو بھی مسئلے ہیں جو بھی صحت کا مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. چلتے ہیں جوابات کی طرف اور دیکھتے ہیں بابا صاحب آپ لوگوں کے لیے کیا وظائف تجویز کرتے ہیں. جی بابا صاحب. حسنین علی بن شازیہ کے متعلق جو بہن آپ نے لندن سے میں کال کی. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو بچے کو قوت گویائی عطا فرمائے اور وہ اچھی طرح عام لوگوں کے ساتھ بول سکے. علم العادات کے تحت کوئی اثرات یا بندش کا معاملہ نہیں ہے اس میں. ایک تو سورہ اخلاص ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ کر اس کے منہ کے اندر دم کریں اور دوسرا خط کے ذریعے سورہ اخلاص کا تعویذ بھی الحمدللہ اس کے لیے ہوتا ہے تو وہ تعویذ بھی منگوا لیں. اللہ کے عطا سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا انشاءاللہ تعالی. روزینہ میری بہن آپ نے سیما بنت حکیمہ کے متعلق پوچھا کہ ان کی طبیعت اکثر خراب رہتی ہے. میڈیکل رپورٹیں صحیح ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ان کو صحت دے. علم العادات کے تحت گندے اثرات ہیں. خط کے ذریعے تعویذات بھی منگوائیے اور ان کو بولیں ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں. پانی پہ دم کر کے پئیں. انشاءاللہ تعالی اللہ کے عطا سے ضرور سکون ملے گا انشاءاللہ تعالی. امبر اور ناہید بنت محبوب جان کے متعلق جو بھائی آپ نے رشتے کا پوچھا کہ بہنوں کے رشتے نہیں ہوتا. علم العادات کے تحت الحمدللہ دونوں بہنوں کے اوپر کوئی اثرات یا بندش کا معاملہ نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح رشتے عطا فرمائے. ان کو بولے یا لطیفو یا اللہ. نماز کی پابندی کے ساتھ عشاء کی نماز کے بعد 313 مرتبہ پڑھیں. پڑھنے کے بعد دعا کریں. انشاءاللہ جلد کرم ہو جائے گا انشاءاللہ. اور خط کے ذریعے رشتے کا تعویذ بھی منگوا لیں. بے شک. محمد اکرم بن بشیرہ میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ خواب آتے ہیں. علم العادات کے تحت حساب میں نے آپ کا لگایا. حساب کے تحت الحمدللہ کوئی اثرات یا بندش کا معاملہ نہیں ہے. دوسری جو بات میں سمجھ پایا شاید آپ خواب کے متعلق تعبیر پوچھنا چاہ رہے تھے تو اس کے لیے ہمارا دوسرا پروگرام آتا ہے اس میں کال کر لیجئے گا. انشاءاللہ آپ کو جواب دے دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. سارا بنت امینہ کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا کہ آپ کی نانی کو غالباً منہ میں کینسر ہو گیا. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. سورہ مزمل ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھیں. پڑھنے کے بعد پانی پہ دم کر کے ان کو پلائیں اور ان کے چہرے پہ بھی دم کریں. اللہ کے عطا سے انشاءاللہ شفا نصیب ہوگی انشاءاللہ تعالی. سلیم احمد بن رئیسہ بیگم میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ 3-4 سال سے آپ بہت بیمار ہیں. پیٹ میں کوئی عجیب سی تکلیف ہوتی ہے اور میڈیکل رپورٹیں آپ کی کلیئر ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ پیارے حبیب کے صدقے آپ کو شفا کامل عطا فرمائے. علم العادات کے تحت میرے بھائی کوئی اثرات یا بندش کا معاملہ نہیں ہے. پیٹ کی تکلیف کے لیے سورہ زخرف کی آیت نمبر 79 ام ابرمو امرن فإنا مبرمون 40 مرتبہ پڑھ لیں. کسی بھی نماز کے بعد پانی پہ دم کر کے اگلے دن تک اسی پانی کو پئیں. اللہ کے عطا سے انشاءاللہ کرم ہوگا انشاءاللہ تعالی. ایک کالر کی جانب چلتے ہیں. دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت لائن پہ کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مجھے پوچھنا ہے میرا نام طاہرہ ہے. آپ کا مسئلہ ہے؟ جی میرا نام طاہرہ ہے. میری امی کا نام افروز ہے. جی فرمائیے. جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں جتنے بھی اچھے کام کرتی ہوں نا برائی ہو جاتے ہیں نا. سارا کام الٹے ہو جاتے ہیں. جی ابھی بھی شادی ہوئی تھی. شادی 20 دن چلی ڈیورس ہو گئی نا. او ہو.
हाँ अच्छा। यही मसला है कि सारे काम उल्टे हो जाते हैं, हालांकि नमाज पढ़ती हूँ सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी ये होते हैं। अच्छा, पेन और कॉपी अपने पास रखिएगा और फोन नंबर जो बताते हैं हम उस पर भी राब्ता कर सकते हैं बाबा साहब से। देखें, बड़ा पेचीदा मसला होता है किसी भी लड़की के लिए, खास तौर पे जिसकी शादी होती है और अगर खत्म हो जाती है तो वो बहुत परेशानी में होती है, बल्कि दीगर कई चीजों के अंदर, जिंदगी के अंदर ऐसे मामलात जब होते हैं तो बाबा साहब से जब भी हम कहते हैं कि वेबसाइट, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर्स जो देते हैं इस पे आप लोग रुजू कर सकते हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। देखें, बहुत सारे लोग इस वक्त दुनिया भर में देख रहे होंगे, ये प्रोग्राम पूरी दुनिया में इतना मकबूल है और बहुत ही ज्यादा लोग पसंद भी करते हैं। बाबा साहब से जरूर रुजू किया करेंगे, मेरी भी गुजारिश है आप लोगों से। आपको उसके बाद ज्यादा मालूम होगा जब आप बाबा साहब से इंशाअल्लाह बात करेंगे या राब्ता करेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल बिलखुसूस मेरी तरफ से भी ये आप लोगों को एक चीज की यकीन दहानी है कि आप लोगों को जब मालूम होगा कि बाबा साहब को अल्लाह ताला ने किस तरीके से फैज दिया है और कितना इनके पास अल्लाह ताला ने इल्म दिया है, ये उसी वक्त मालूम होता है जब आप जाते हैं। प्रोग्राम तो बेशुमार लोग देखते हैं, लेकिन इन लोगों से ये कहूंगा, गुजारिश करूंगा कि राब्ता करने की जरूर कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं सबीना बात कर रही हूँ यूएई से। आपका मसला है? नहीं, मेरे भाई का मसला है। मेरे भाई का नाम है मोहम्मद अदील जी। वालदा का नाम है मुनव्वर सुल्ताना। अच्छा, क्या मसला है? हाँ जी, मसला ये है कि हम सोच रहे हैं एक जगह पर रिश्ता है कि वो हमारे लिए बेहतर होगा। अभी यानी फाइनल नहीं किया। वो रिश्ता जिनसे है तो उनका नाम जुनैरा, लड़की का नाम है जुनैरा और उनकी वालदा का नाम है परवीन। अच्छा, परवीन। ये आप जरा देख के बता दें कि बेहतर होगा हम उनसे बात करें। दूसरा एक और मसला है मेरा। जी जी, फरमाइए। मसला है मेरे हस्बैंड की जॉब की प्रॉब्लम है। इनकी नौकरी खत्म हो गई थी, दूसरी जगह बहुत जगह कोशिश की, मिली है लेकिन इतनी अच्छी नहीं। अच्छा। हस्बैंड का नाम है मोहम्मद तारिक जी। वालदा? उनकी वालदा है कलसूम बेगम। अच्छा, ठीक है, बहुत ये बताइएगा कि इनके साथ क्या मसला है कि नौकरी का कोई कुछ बात। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। एक और कॉलर की जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम सर मोहम्मद बिलाल है जी। कुछ दिनों से मेरी तबीयत बहुत बिलाल मेरे भाई, वालदा मोहतरमा का नाम बता दें। वालदा मोहतरमा का नाम ज़ैदा बीबी। ज़ैदा बीबी, जी फरमाइए। मेरी सर कुछ दिनों से तबीयत खराब है और मुझे जो है ना इस तरह झटके लगते हैं कि मैं बस अभी मरने वाला हूँ। मेरी तबीयत खराब। कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप? पीला हो जाता है। अल्लाह आपको सेहत दे। बिलाल, कहाँ से कॉल कर रहे हैं भाई? मैं कराची से बात कर रहा हूँ सर। कौन से जगह से, कौन से इलाके से? डिफेंस व्यू। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल। मैंने आज ये भी कहा है तमाम लोगों से, पहले भी ये कहता रहा हूं कि बाबा साहब से जरूर राब्ता किया करें। प्रोग्राम में जो वज़ाइफ बताए जाते हैं, बाबा साहब जो आप लोगों को कहते हैं तावीज़ात के लिए, तो खास तौर पे इसी वजह से कहा जाता है शहर कराची में रहते हुए अगर आप लोग नहीं जाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे, क्योंकि फिर आप कहते हैं कि हमने कुछ कॉल भी की थी, मसला भी था और जाने की कोशिश की लेकिन जा नहीं सके। जरूर जाइए। तमाम देखने वालों से कहूंगा और जो लोग पाकिस्तान से बाहर या शहर कराची से बाहर हैं उनसे भी यही गुजारिश करता हूं कि कॉल करके जरूर बात करें, वेबसाइट पे, ईमेल एड्रेस पे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आप सब लोगों के जो भी मकसद है, परेशानी है, बाबा साहब की दुआओं से, वज़ाइफ से दूर फरमाएगा। यहां लेंगे एक ब्रेक, इंशाअल्लाह ताला ब्रेक के बाद फिर मुलाकात होती है। अच्छा, क्या मसला है? तो सर मेरा एक पहले भी बेटा हुआ था, उसकी उम्र 14 साल हो गया, तो वो ना सुनता नहीं था ना ही। उसका फिर ऑपरेशन हुआ है, वो ठीक हो गया। उसके अंदर ना वो मशीन आला लगा है। जी जी। तो अभी उसके बाद एक बेटा वो बिल्कुल सही है। जी जी। लेकिन अभी जो तीसरी बेटी हुई है तो इसका भी यही मसला जो मेरे पहले बेटे का, डॉक्टरों ने कहा कि इसका ऑपरेशन होगा, उसके बगैर ये ना सुन सकती है ना बोल सकती है। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल बाबा साहब से पूछते हैं कि क्या बताते हैं। तो वही फिर जी जी के मसले में मैं पूछ रहा था कि ये इसके लिए कोई बताएं। जी जी, इंशाअल्लाह बिल्कुल बाबा साहब बताएंगे। राब्ता बिल्कुल रखिएगा और पेन और कॉपी रखिए अपने पास। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं जी लाहौर से फैज मुबशिर बात कर रहा हूँ। फैज भाई, आपका मसला है? नहीं, मेरी वालदा का। जी जी, वालदा का और नानी का नाम बता दीजिए। जी, वालदा का नाम है खुर्शीद बेगम। जी जी। और नानी का नाम है सईदन। सईदन, जी। बीमार है काफी सालों से ना वो जी। उनको कभी कुछ मसला होता है, कभी कोई बीमारी हो जाती है। बीमारी का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है उनके साथ। अच्छा, अल्लाह सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। आपकी कॉल करने का शुक्रिया। एक और कॉलर की जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं शफीका बात कर रही हूँ दुबई से। आपका मसला बहन? जी, मैंने अपने भाई के बारे में पूछा। भाई का नाम और वालदा का नाम पहले बता दीजिए। भाई का नाम गुलाम रसूल और अम्मी का नाम जेबन। जेबन? जी जी जी, जेबन बीबी बहुत तंग करते हैं। अबू उनको बिल्कुल एहसास नहीं, कोई काम नहीं करते।
اچھا بالکل، اللہ تعالیٰ ان کو اور مجھے اپنے شوہر کے بارے میں ان کا نام بتائیے، والدہ کا جلدی سے، ساس کا نام. جی ان کا نام عمر طارق اور والدہ کا نام رشیدہ بیگم. ان کا کوئی کام نہیں بن رہا. اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. ایک اور کالر کی جانب چلتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا ایک بیٹی ہے، اس کی رشتے کا بات چل رہی ہے، تو اس کے بارے میں جو ہے 4 نام سر بتا دیے. جی بیٹی کا نام ہے ہنا. ہنا جی. اور والدہ کا نام ہے روبینہ بی بی. جی. تو جو اس کے لڑکے کے ساتھ رشتہ کر ہے اس کا نام ہے نوید. اچھا، ان کی والدہ؟ تو اس کی والدہ کا نام ہے صدیقہ. جی صدیقہ. جی اچھا ٹھیک ہے، بالکل. رشتہ ابھی کیا تو نہیں ہے نا آپ نے، یہ بتا دیجئے. رشتہ ابھی ابھی طے تو نہیں کیا آپ نے؟ بات چل رہی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. اور تمام دیکھنے والوں سے کہوں گا کہ جب بھی اگر رشتہ ہو چکا ہو تو بابا صاحب نے ہمیں ہمیشہ یہ کہا ہے، بلکہ ہم عرصہ دراز سے یہ چیز سنتے ہیں، دیکھتے ہیں پروگرام کے اندر، کہ جو بھی رشتہ اگر ہو چکا ہے اس کے بعد بابا صاحب اگر بتاتے ہیں کسی کے معاملات میں اگر نہیں بہتر ہے تو پھر دیکھ لیں، رشتے سے پہلے ہمیشہ کال کیا کریں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، ایک شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہوں، کہاں سے؟ جی میں دوحہ قطر سے بات کر رہی ہوں. میرا نام شہید ہے اور میرے بیٹے کا نام علی ہے. تو مجھے رشتہ اس کا کرنا ہے. تو لڑکی کا نام مروہ ہے اور اس کی ماں کا نام عالیہ ہے. مروہ کی ماں کا نام کیا ہے؟ عالیہ. اور آپ کے بیٹے کا نام علی ہے؟ علی. جی جی. ذرا پیرنٹس نہیں مانتے تو ہمیں رشتہ بھی یہی کرنا ہے. تو پلیز آپ ذرا بتا دیں. دوبارہ بتائیے کس. نہیں کس کے پیرنٹس نہیں مان رہے؟ جی پیرنٹس نہیں مانتے. کس کے؟ وہ لڑکی کے مروہ. اور رشتہ یہی چاہتے ہیں آپ لوگ. اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ. یہی چاہتے ہیں. اور دوسرا میرا مسئلہ، میرا بیٹا عثمان ہے. جی. میرا نام شہید ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جو بھی کام کرتا ہے نا تو اس کا کوئی کام نہیں بنتا، اس کو نقصان ہی ہوتا ہے. تو اللہ بہتر اسباب بنائے. آپ تمام کالرز کی کالز کرنے کا بہت شکریہ. جب آباد پہ جائیں گے اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ اب جب ہم کالز لیں گے تاکہ آپ لوگوں کی آسانی کے لیے تو تھوڑی کوشش کریں گے تھوڑا جلدی لے لیں، کیونکہ کالرز بہت سارے ہوتے ہیں اور جہاں پہ ہمیں لگے گا کہ رکنا ہے تو کوشش کریں گے رک جائیں، لیکن کالز ذرا زیادہ ہو جاتی ہیں، لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو کوشش یہی ہوگی کہ تیزی سے آگے کالز کو شامل کریں. جی بابا صاحب فرمائیے گا تمام لوگوں کے لیے کہ آپ ان کے لیے کیا دعا اور کیا وظائف بتاتے ہیں. وظائف خاص طور پہ طاہرہ بنت افروز میری بہن، آپ نے فرمایا کہ آپ جو بھی اچھا کام کرنے کی کوشش کرتی ہیں وہ الٹا ہو جاتا ہے، یعنی آپ کے حق میں غلط ہو جاتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ پیارے حبیب کے صدقے کرم فرمائے، آپ کی زندگی اچھی گزرے. علم العادات کے تحت آپ کے اوپر گندے اثرات ہیں جس کی وجہ سے آپ کے فیصلے جو ہیں وہ غلط ہو جاتے ہیں. اس کے لیے آیت الکرسی ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں اور عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر اپنے مقصد کے لیے دعا ضرور کریں. اللہ تبارک تعالیٰ انشاءاللہ اچھے اسباب بنائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. سمینہ میری بہن، آپ نے محمد امین بن منور سلطانہ زنیرہ بنت پروین کے متعلق جو رشتوں کا پوچھا، علم العادات کے تحت رشتہ مناسب نہیں ہے اور اس کے نہ کرنے میں ہی دونوں کے لیے بہتری ہے. دوسرا آپ نے محمد طارق بن کلثوم کے متعلق پوچھا کہ ان کے کاروبار کا مسئلہ ہے، علم العادات کے تحت ان کی بندش آ رہی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ دور فرمائے. نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 27 مرتبہ سورہ ناس پڑھ کر پانی میں دم کر کے پئیں، خط کے ذریعے تعویذات منگوائیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے عطا سے تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. محمد بلال بن زائدہ میرے بھائی، آپ نے فرمایا کہ آپ بیمار رہتے ہیں اور آپ کو عجیب و غریب قسم کے جھٹکے لگتے ہیں. علم العادات کے تحت میرے بھائی کوئی اثرات یا جن کا معاملہ نہیں ہے، یہ بیماری ہے. پھر بھی فیضان نے آپ سے عرض کی ہے کہ اگر ہو سکے تو آستانے تشریف لے آئیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے عطا سے کوشش کریں گے آپ کے مسائل حل ہو سکے انشاءاللہ تعالیٰ. ام حبیبہ بنت صدف کے متعلق جو بھائی آپ نے اسپین سے ہمیں کال کی کہ بچی بول نہیں سکتی، ڈاکٹر بولتے ہیں کہ اس کا آپریشن ہوگا. علم العادات کے تحت میرے بھائی اس کا آپریشن ہی ہوگا، اس لیے کہ علم العادات کے تحت اس کو کوئی اثرات یا بندش یا کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ظاہر ہے کہ جسمانی مرض ہے، جو ڈاکٹر بتا رہے ہیں اس پہ عمل کریں. اللہ تبارک تعالیٰ انشاءاللہ ضرور کرم فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. خورشید بیگم بنت سعیدن کے متعلق جو بھائی فیض مبشر آپ نے پوچھا ہے، امی بیمار رہتی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. علم العادات کے تحت گندے اثرات ہیں،
ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں پڑھ کر پانی پہ دم کر کے ان کو پلائیں. خط کے ذریعے تعویذات منگوا لیں، اللہ کے عطا سے انشاءاللہ اثرات دور ہو جائیں گے. شفیقہ میری بہن، آپ نے غلام رسول بن زیون کے متعلق پوچھا کہ بھائی جو ہے بہت نافرمان ہے. اللہ تبارک تعالیٰ پیارے حبیب کے صدقے کرم فرمائے. علم العادات کے تحت میری بہن کوئی اثرات یا بندش کا معاملہ نہیں ہے. سلام قولا من رب الرحیم 66 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر نیت یہ کریں کہ تمام برائیوں سے دور ہو جائے اور فرما بردار ہو جائے والدین کا. اس کو پانی پہ دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ اللہ کے عطا سے بہتری آئے گی انشاءاللہ. دوسرا آپ نے عمر طارق بن رشیدہ کے متعلق پوچھا کہ ان کے کاروبار کا مسئلہ ہے. الحمدللہ کوئی بندش یا جادو کا معاملہ نہیں ہے. ان کو بولیں عشاء کے بعد 310 مرتبہ یا باسطو یا اللہ پڑھیں، پڑھنے کے بعد دعا کریں، انشاءاللہ رزق میں برکتیں ہوں گی انشاءاللہ تعالی. ہنا بنت روبینہ اور نوید بن صدیقہ کے متعلق جو بھائی آپ نے رشتے کا پوچھا، علم العادات کے تحت رشتہ مناسب نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ دونوں کے حق میں بہتری فرمائے. بے شک. علی بن سعیدہ اور مروہ بنت عالیہ کے رشتے کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا، علم العادات کے تحت یہ رشتہ اس کے بھی ہونے کے امکانات نہیں ہیں. آپ نے فرمایا کہ بہت دل ہے، یہاں کرنا ہے اور بچے کی خوشی بھی ہے، لڑکی بھی یہی چاہتی کہ ہو جائے. بہرحال علم العادات کے تحت میری بہن کوئی امید نظر نہیں آ رہی. اللہ تبارک تعالیٰ بہتری فرمائے اور اللہ دونوں کے حق میں بہتریاں قائم فرمائے. آمین. ایک کالر ہمارے ساتھ شامل ہے، دیکھیں کون ہے اس وقت، کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو. وعلیکم السلام. بھائی اگر آپ کا مسئلہ ہے تو آپ کا نام. بہن کا مسئلہ ہے. بہن کا نام رضوانہ پروین. اور والدہ شبانہ پروین. اچھا کیا مسئلہ ہے؟ 3 بہنیں ہیں. شادی کا مسئلہ ہے. رشتے کا مسئلہ ہے تو بہنوں کے نام بتا دیے. جی شبانہ یاسمین. شبانہ جی. اور شبانہ کے بعد سمینہ پروین. سمینہ. والدہ کا کیا نام ہے؟ ہاں سمینہ. والدہ کا رضوانہ پروین. رشتے کا مسئلہ رضوانہ پروین. والدہ کا نام ہے شبانہ ہے. نہیں رضوانہ تو بہن کا نام بتایا ہے انہوں نے. آپ نے والدہ کا کیا نام بتایا ہے؟ رضوانہ. حمیدہ بیگم. حمیدہ بیگم. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ بہت اچھے رشتے ان کو دے. آپ کی کال کرنے کا بہت شکریہ. ایک اور کالر کی جانب چلتے ہیں. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں عابد بات کر رہا ہوں، وہ لندن سے. اچھا بھائی اگر آپ کا مسئلہ تو آپ کی والدہ کا نام چاہیے. میری والدہ کا نام ہے کلثوم بی بی. اچھا فرمائیں کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میری اور میری وائف کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. وائف کا نام اور ساس کا نام؟ وائف کا نام زکیہ جی. مام کا نام ہے زاہدہ بی بی. زاہدہ بی بی. زاہدہ جی. یہ کتنے عرصے ہو گئے آپ کی شادی کو؟ شادی کو ہو گئے کوئی 6 ماہ. 6 ماہ ہو گئے. ٹھیک ہے پین اور کاپی رکھ لیے اپنے پاس اور فون نمبرز بتاتے ہیں، ویب سائٹ بتاتے ہیں، ای میل ایڈریس، اس پہ ضرور رابطہ کر سکتے ہیں آپ. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ شریف بھائی بول رہا ہوں حیدرآباد سے. اچھا آپ کا مسئلہ ہے؟ بچے کے لیے. بچے کا نام اور والدہ کا نام؟ بچے کا نام ظفر ہے، والدہ کا نام حضرہ ہے. رشتے کے بارے میں پوچھنا تھا. ظفر اور حضرہ جی. اچھا رشتے کا کیا پوچھنا چاہتے ہیں بھائی؟ رشتہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ارے تو لڑکی کا نام بتائیے اور اس کی والدہ کا. کیا نام ہے؟ سدرا. لڑکی کا نام سدرا ہے، والدہ کا نام پروین. ٹھیک ہے بتائیں گے بالکل. بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. ایک اور کالر کی جانب چلتے ہیں. السلام علیکم. ٹی وی کا والیوم اگر میوٹ نہیں کریں گے، اس کو بند نہیں کریں گے تو لائن ڈراپ ہو جائے گی. وقت بہت کم ہوتا ہے ہمارے پاس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں روبینہ بول رہی ہوں فیصلہ آباد سے. آپ کا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میری بچی کا رشتے کے لیے. بچی کا نام پہلے بتائیے. بچی کا نام پہلے. ہما. اب بتائیے بہن. رشتہ نہیں ہوا ہے.
अल्लाह ताला बेहतर असबाब बनाए। आपकी कॉल करने का शुक्रिया। एक और कॉलर की जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, लाइन ड्रॉप हो गई है। एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं हमारे साथ कौन है, उनका क्या मसला, क्या परेशानी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? भाई मैं गुजरांवाले से सतिया बात कर रही हूँ। आपका मसला है बहन? मेरा मसला ये है। वालदा का नाम? हेलो हेलो सफिया बहन। ओहो, लाइन ड्रॉप हो गई है। ये केस आगे नहीं जा सकता क्योंकि वालदा का नाम नहीं था। एक और कॉलर की जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी। हेलो जी जी हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका मसला है तो आपका नाम और आपकी वालदा का जी नाम। हाँ, मेरा मसला है। आपका नाम? मेरा नाम नजमा सुल्ताना। वालदा का नाम? मेरी वालदा का नाम हफीजा बानो। अच्छा, क्या मसला है? मेरा रिश्ते का मसला है और मेरी तबीयत भी ज़्यादा सही नहीं रहती। अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और अच्छा सा रिश्ता भी आपके लिए हो। आप तमाम कॉलर्स से यही कहना चाहूंगा कि पेन और कॉपी जरूर अपने पास रखिएगा ताकि जो भी वज़ाइफ बाबा साहब बताते हैं उनको नोट कर सकते हैं। हम ये जानते हैं कि आप तो हैं हमारे साथ, हम तो हैं आपके साथ। मिलते हैं। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, दरूद पाक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें इस महीने में भी, और हमेशा पढ़ना चाहिए। दरूद सलाम की महफिलें होना चाहिए हर घर में, हर जगह पे। इस पे आखिर में हम बाबा साहब से भी कुछ इंशाअल्लाह वक्त मिला तो ज़रूर पूछेंगे। एक कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं सऊदी अरेबिया से बात कर रही हूँ। आपका मसला है तो आप? मेरा मसला है कि नाम? आसिया परवीन मेरी वालदा का नाम है। और आपका नाम क्या है? सोबिया सदफ। अच्छा, क्या मसला है? जी 2008 साल हो गए मेरी शादी को जी, और कोई औलाद नहीं है। शौहर का नाम चाहिए? सास का? में भी यानी शौहर का और सास का? में भी कोई सुकून नहीं है। मेरी बहन मेरी बात सुनिए। शौहर का नाम चाहिए, सास का नाम चाहिए आपकी? सज्जाद अहमद। सज्जाद साहब की वालदा? और सास का नाम? जी शमीम बेगम। शमीम बेगम। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी छोटी सिस्टर का मसला है, उसका नाम सरवत है। सरवत। और वालदा? जमशेद। फरमाइए। उसकी शादी का मसला है, कोई रिश्ता नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है। कहाँ से कॉल कर रही हैं बहन? जी मैं लाहौर से कॉल कर रही हूँ। उसकी शादी का मसला है, कहीं से रिश्ता नहीं आ रहा। बहुत खामोशी से कर रही हैं फोन आप, मुझे लग रहा है ना? जी जी, घर वालों से बिल्कुल कोने पे होके। लेकिन अच्छी बात है, आपने अपनी बहन के लिए कॉल की, बिल्कुल खामोशी से, बहुत छुप के आपने कॉल की है। लेकिन ये कितनी मोहब्बत और खुलूस है अपनी बहन के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, बिल्कुल होना चाहिए हम लोगों को। आप सुन भी रही होंगी, अल्लाह ताला आपको इसका अजर जरूर देगा। एक कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी नाम आलिया है। आलिया जी। नाम ताज। ताज जी। कोशिश कर रहा हूं समझने की, समझ में नहीं आ रहा। आलिया जिनका नाम है, उनका मसला है? जी मेरा मसला है। आप आलिया बात कर रही हैं? लाइन ड्रॉप हो गई। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रही हैं? जी मैं फातिमा बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। फातिमा बहन, आपका मसला तो वालदा का नाम? मेरी वालदा का नाम है रुबीना जी। तो मैंने अपनी बहन के रिश्ते के बारे में पूछना था कि आते हैं और देख कर चले जाते हैं। आपकी बहन का नाम बताइए। हुमा। हुमा, अच्छा जी। और मैंने एक और मसला पूछना था। पूछें जी। अपने पापा का। पापा का नाम और दादी का नाम जल्दी से बता दिए। दादी का नाम अल्लाह रखी। अल्लाह रखी जी। और पापा का नाम है अकरम। वीजे का मसला है, जब भी कोशिश करते हैं तो कैंसिल हो जाता है, पाकिस्तान नहीं आ पा रहे। कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। बहुत शुक्रिया। एक कॉलर को और शामिल करते हैं, देखते हैं हमारे साथ कौन, उनका क्या मसला, क्या परेशानी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हो, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम अस्सलाम।
سر میں لکھنؤ سے بات کر رہا ہوں. آپ کا مسئلہ ہے تو آپ کا نام اور والدہ کا نام. سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جی بولیں آپ بولیں, ٹی وی کا والیوم کھول کے بولیں پلیز. سر نام ہے سر میرا باپ, میرا مسئلہ سر. اختر بھائی والدہ کا نام بتا دیں جلدی سے. مسئلہ او ہو لائن بھی ڈراپ ہو گئی, ٹی وی کا والیوم آپ نے آن رکھا ہوا تھا. میں اس لیے جلدی بات کر رہا ہوں, آپ لوگوں نے شروع سے دیکھا بہت آرام سے تحمل کے ساتھ پروگرام چل بھی رہا ہے, ہو بھی رہا ہے. کوشش بھی یہی ہے کہ اچھے طریقے سے اس کو پیش کرنے کی کوشش کروں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے, لیکن کہیں کوشش کرتے ہیں جلدی تاکہ آپ لوگوں کی کالس لے سکیں. ایک کالر کو اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. او ہو ٹی وی کا والیوم آن ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی سر آپ کا مسئلہ ہے تو آپ کا نام. نہیں سر میرے بھائی کا مسئلہ ہے, ان کے بارے میں پوچھنا. بھائی کا نام اور والدہ کا. جی تنویر احمد. جی والدہ رشیدہ بی بی. اچھا کیا مسئلہ ہے سر؟ ان کے 8 سال ہو گئے ان کو اسپین میں, تو ان کے پیپر بن گئے تھے جی پچھلے نیکسٹ ایئر میں. تو وہ یہ پاکستان میں گئے, پھر واپس بھی آیا, لیکن جب یہ رینیو کروانے پیپر گئے ہیں اپنے نئے بنوانے کے لیے, تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پیپر تو ریجیکٹ ہو گئے ہیں. تو یہ اس بات سے بڑے پریشان تھے. انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ آپ کا نئے سرے سے ہوگا, پھر نئے سرے سے ٹریول کریں, سب کچھ نئے سرے سے ہوگا. اس کے بارے میں پوچھنا تھا. ٹھیک ہے, آپ تمام کالرز کی کالز کرنے کا بہت شکریہ. یہ آخری سیگمنٹ تھا. تمام چاہنے والوں سے, دیکھنے والوں سے یہ کہوں گا کہ اپنے پاس پین و کاپی ضرور رکھ لیجئے, تاکہ اب جو بابا صاحب وظائف بتائیں گے اس کے بعد ہم ویب سائٹ, ای میل ایڈریس, فون نمبر سے بتائیں گے, اس کو ضرور نوٹ کر سکتے ہیں. چلتے ہیں بابا صاحب کی جانب, دیکھتے ہیں آپ لوگوں کے لیے کیا وظائف تجویز کرتے ہیں. جی بابا صاحب. رضوانہ, سمینہ, شبانہ, پروین بنت حمیدہ کے متعلق جو بھائی آپ نے انڈیا سے کال کی, اللہ تبارک تعالیٰ پیارے حبیب کے صدقے کرم فرمائے. آمین. میں نے پہلے بھی غالباً آپ نے کال کی تھی, میں نے آپ سے عرض کیا تھا ایک خط کے ذریعے تعویذات ان کے لیے منگوا لیں, اللہ تبارک تعالیٰ کرم فرمائے گا. اور یا لطیفو یا اللہ 313 مرتبہ عشاء کے بعد تینوں بہنیں نماز کی پابندی کے ساتھ پڑھیں, اللہ تبارک تعالیٰ انشاءاللہ اسباب بنا دے گا انشاءاللہ تعالی. عابد بن کلثوم, زکیہ بنت زاہدہ بی بی, میرے بھائی آپ نے ہمیں یو کے سے کال کی, فرمایا آپس میں آپ کی دونوں میاں بیوی کی بنتی نہیں ہے, 6 مہینے آپ کی شادی کو ہے, اللہ تبارک تعالیٰ پیارے حبیب کے صدقے کرم فرمائے. علم العادات کے تحت میرے بھائی یہ رشتہ مناسب تھا نہیں, بہرحال اللہ کی رحمت سے ہو گیا. سلام قولا من رب رحیم, ہر نماز کے بعد 66 مرتبہ پڑھ کر دعا کریں, خط کے ذریعے تعویذات منگوائیں محبت کے لیے, اللہ تبارک تعالیٰ انشاءاللہ اسباب بنائے گا انشاءاللہ تعالی. ظفر بن عذرا, سدرہ بنت پروین کے رشتے کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے, علم العادات کے تحت الحمدللہ رشتہ مناسب ہے, اللہ تبارک تعالیٰ دونوں کے حق میں بہتری فرمائے. ہما بنت روبینہ کے متعلق جو رشتے کا پوچھا, علم العادات کے تحت گندے اثرات ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ دور فرمائے. خط کے ذریعے تعویذات بھی منگوائیے, اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں, انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی عطا سے بہتری آئے گی انشاءاللہ تعالی. نجمہ سلطانہ بنت حفیظہ, میری بہن آپ نے فرمایا کہ رشتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ بیمار بھی رہتی ہیں, علم العادات کے تحت میری بہن آپ کی بندش آ رہی ہے, ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ سورہ ناس پڑھیں, پانی پہ دم کر کے پئیں, خط کے ذریعے تعویذات رشتے کے اور بندش کے منگوا لیں, اللہ کے عطا سے انشاءاللہ معاملات اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. صوبیہ صدف بنت آسیہ پروین, میری بہن آپ نے ہمیں سعودی عرب سے کال کی, فرمایا 8 سال ہو گئے آپ کی اولاد نہیں, اللہ تبارک تعالیٰ پیارے حبیب کے صدقے آپ کو اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمائے. علم العادات کے تحت آپ کے اوپر بندش ہے, مگر مسئلہ یہ کہ سعودی عرب تعویذات نہیں بھیجتا میں. اگر آپ کا تعلق پاکستان سے ہے تو اپنے پاکستان والے ایڈریس پر تعویذات منگوا لیں, انشاءاللہ تعالی اللہ کے عطا سے بہتری آئے گی. اور ہر نماز کے بعد 113 مرتبہ یا مصورو یا اللہ, یا مصورو یا اللہ پڑھیں, پڑھنے کے بعد پانی یا دودھ پہ دم کر کے پئیں, اللہ کے عطا سے انشاءاللہ کرم ہوگا انشاءاللہ تعالی. ثروت بنت جمشید کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا کہ ان کے رشتے نہیں آتے, علم العادات کے تحت میری بہن کوئی بندش یا جادو کا معاملہ نہیں, اللہ تبارک تعالیٰ کرم فرمائے. بہن کو بولیں عشاء کی نماز کے بعد 1106 مرتبہ یا لطیفو یا اللہ پڑھنے کے بعد دعا کریں, انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کرم ہوگا انشاءاللہ تعالی. عالیہ بنت تاج, میری بہن ہم آپ کا مسئلہ نہیں سن پائے, بہرحال علم العادات کے تحت الحمدللہ کوئی بندش یا اثرات یا کوئی اور معاملہ آپ کے ساتھ نہیں ہے, اللہ تبارک تعالیٰ آسانیاں فرمائے. آمین. ہما بنت روبینہ کے متعلق جو رشتے کا پوچھا, علم العادات کے تحت میری بہن اس کے اوپر اثرات ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ دور فرمائے. ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں,
پانی پہ دم کر کے پئیں، خط کے ذریعے رشتے کا تعویذ منگوائیں، اللہ کی عطا سے انشاءاللہ بہتری ہوگی انشاءاللہ۔ اکرم بن اللہ رکھی کے متعلق جو بہن آپ نے دوسرا سوال کیا ہے کہ ان کا ویزا آسٹریلیا سے پاکستان آنے کے لیے نہیں لگ رہا، کوئی رکاوٹ تو نہیں؟ علم العادات کے تحت میرے بہن کوئی رکاوٹ یا بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ ربی لا شریک لہ 261 مرتبہ عشاء کے بعد اکرم بھائی خود پڑھیں، پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کے لیے دعا کریں، اللہ کے عطا سے انشاءاللہ کامیابی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اختر میرے بھائی آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی، بہرحال ابھی فیضان آپ کو ویب سائٹ اور فون نمبر بتائیں گے، اس پہ ضرور رابطہ کیجئے گا، اللہ تبارک تعالی انشاءاللہ ضرور کرم فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تنویر احمد بن رشیدہ بی بی کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ یہ پاکستان آ چکے ہیں اسپین سے، پیپر بھی ان کے بن گئے تھے، اب جب رینیو کروانے کے لیے گئے تو وہاں کی گورنمنٹ یہ بول رہی کہ دوبارہ سے تمام پروسیس ان کو کرنا پڑے گا۔ آپ پوچھنا یہ چاہ رہے تھے کوئی رکاوٹ یا بندش کا معاملہ تو نہیں ہے، بہرحال علم العادات کے تحت الحمدللہ کوئی بندش یا رکاوٹ کا معاملہ نہیں، اور اللہ کی رحمت سے امید یہ ہے کہ ان کے پیپر جلد بن جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ربی لا شریک لہ 666 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں، پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کی کامیابی کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ تعالی جلد کامیابی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ خواتین و حضرات ویب سائٹ نوٹ کر لیجئے، ویب سائٹ ہماری www.ruhanidunia.net، دوسری بھی نوٹ کر لیجئے www.ruhanidunia.com، ای میل ایڈریس ہمارا جو ہے وہ بھی نوٹ کر لیجئے ruhanidunia@gmail.com، دوسرا بھی نوٹ کر لیجئے ruhanidunia@hotmail.com۔ پی او باکس نمبر اسکرین پر سامنے موجود ہے 792، پوسٹل کوڈ ہمارا 74200، کراچی پاکستان۔ انٹرنیشنل کالرز کے لیے جو اسکرین پہ نمبر موجود ہے وہ بھی نوٹ کر لیجئے 0300-2786786، 0300-2786786، اور نیشنل کالرز کے لیے جو نمبر اسکرین پہ موجود ہے وہ بھی نوٹ کر لیجئے 0900-66366۔ بس آخر میں بابا صاحب سے یہ پوچھوں گا، بابا صاحب جیسے کہ ماشاءاللہ یہ ماہ نور ربیع الاول کا مقدس بابرکت مہینہ، تو اس میں آپ نے دیکھا ہر جگہ چراغا بھی ہوا ہے، ہر جگہ درود و سلام کی محفلیں بھی ہوتی ہیں، تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ اور یہ مہینہ بھی ہمارے پاس موجود ہے تو کیا کہیں گے؟ خوشیوں کا تو پورا مہینہ ہوتا ہے، مگر مین جو خوشیوں کا دن عوام مناتی ہے، اہل اسلام مناتے ہیں، وہ پہلی سے 12 ربیع الاول شریف گھروں کو سجانا، چراغا کرنا اور مختلف قسم کی خوشیاں میلاد شریف کرتے ہیں۔ بہرحال پورا مہینہ اس طرح کے اعمال کرنے کے لیے ہے، اگر انسان کرنا چاہے تو ضرور کرے، اللہ تبارک تعالی ضرور اپنی رحمتوں سے ہمیں حصہ عطا فرمائے گا، اس لیے اس کے محبوب کی خوشی منائیں گے تو انشاءاللہ حصہ دنیا میں بھی ملے گا اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ہم اس کے حصے دار بنیں گے۔ بہت شکریہ گزار ہوں بابا صاحب جو آپ نے اپنا قیمتی وقت اپنا پروگرام روحانی دنیا میں دیا، بہت شکریہ بابا صاحب، انشاءاللہ یہ